موجودہ دور میں ایسے بہت سے راستے نکلے ہوئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسہ کمائیے. ایسے بہت سے آپ کو بوٹ نظر آئیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن آپ کو میسیجز آتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے روزانہ ڈیلی انکم کریے، اتنے پیسے کمائیے، تھوڑا سا انویسٹ کیجئے، لاکھوں روپے اس کا فائدہ پائیے. اس طرح کے بے شمار بزنس چل رہا ہے، بے شمار اس طریقے کے ٹریڈنگ چل رہی ہے. اور ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو میں مال گھر بیٹھے کما رہا ہوں، یہ جو میں تھوڑا سا انویسٹ کر کے اتنا ڈھیر سارا مجھے فائدہ مل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں جا کر دھوکہ دہی نکلے گا، نقصان نکلے گا، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بس کمانے کی طلب، مال کی محبت اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ ہر انسان بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی شرعی مسئلہ پوچھے، بغیر کسی مفتی وقت سے مسئلہ دریافت کیے کہ فوراً اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اپنے پیسوں کو بھی انویسٹ کر رہا ہے. تو آج ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی مال کما رہے ہیں، جو بھی ہماری مال حاصل کرنے کے ذرائع ہے، ہمیں اس بارے میں سختی سے جائزہ لینا ہے. اس بارے میں دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ جو کما رہا ہوں، جو بھی انویسٹ کر رہا ہوں، اور اس انویسٹ پر مجھے جو پروفٹ مل رہا ہے، کیا یہ شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور حد تو یہ ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزنس میں فلاں ایک ملصاب بھی ملے ہوئے ہیں، اور بزنس والے بتا بھی دیتے ہیں چند لوگوں کی صورتیں کہ فلاں ملصاب ہے، فلاں مسجد کے امام صاحب بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، مؤذن صاحب بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، اور کئی دیندار لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے کئی ناجائز حرام کاموں میں کئی مسلمانوں کو شریک کر دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ کسی داڑھی والے، کسی امام صاحب، کسی مؤذن صاحب، کسی دیندار مذہبی دیکھنے میں جو نظر آتے ہیں، اگر وہ کسی بزنس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کاروبار آپ کے لیے جائز ہے. کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث و سنت ہمارے لیے دلیل ہے. تو کسی کے مل جانے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے جائز ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ہمیں صحیح طور پر وقت کے مفتی اعظم کے پاس، اور ہم الحمدللہ ہم جس شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں پر تو علماء کی کثیر تعداد ہے. یہاں تو الحمدللہ دیندار لوگ اور علماء اہل علم رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو احتیاطی تدبیر بتلا رہا ہوں کہ آپ کسی سے شرعی طور پر کوئی مسئلہ پوچھیں، خاص طور پر کمائی کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، انویسٹ کے بارے میں. یہ ایسے باریک مسائل ہوتے ہیں، ہر عالم دین ان مسائل سے واقف نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وقت کے مفتی ہے اور جن کا فتویٰ ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، ایسے ذمہ دار لوگوں سے ان مسائل کو پوچھا کرے. چھوٹے موٹے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، قرآن کی تلاوت کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ مسائل ہر کوئی الحمدللہ اہل علم جانتے ہیں. لیکن جو بزنس کے، کاروبار کے، تجارت کے جو طریقے ہیں، جو اصول ہے، جو ضوابط ہے، جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں، وہ ہمیں مفتی وقت ہی سے، جن کا فتویٰ ساری دنیا میں چلتا ہے، ان سے ہی ان مسائل کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے. بہت سے لوگ مجھے بھی کوئی کاروبار و تجارت کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن میں انہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو بھی انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پر، آپ ہمارے حیدرآباد دکن کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کو جائے، وہاں پر جو صدر مفتی صاحب ہے ان سے اس بارے میں مسئلے کو دریافت کر لیں. یہ اسی لیے چونکہ بزنس، کاروبار اور تجارت کے جو باریک مسائل ہے،
یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوا کرتے، ہر عالم دین بھی اس سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں جو نئے نئے طریقے آ گئے، نئے نئے بزنس کے راستے آ گئے ہیں، نئے طریقے سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، اور اکثر جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے آج موجودہ دور میں، کسی کمپنیوں میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر اس میں صرف آپ کو فائدے کا ہی بتلایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا، نقصان کا ذکر نہیں ہوتا۔ جبکہ شریعت میں یہ بیان کیا گیا کہ کاروبار و تجارت میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے، نفع اور نقصان دونوں میں آپ کا شریک ہونا ضروری ہے۔ صرف فائدہ ہی کھاؤں گا، نقصان کی بات ہی نہ کرو، تو یہ فائدہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال میں تمام وہ احباب جو آج کے دور میں موجودہ حالات میں نئے نئے بزنس کے طریقوں میں شریک ہو رہے ہیں، کمانا چاہ رہے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ایک مرتبہ اپنے کاروبار، بزنس، تجارت، انویسٹ سے پہلے سب سے پہلے آپ جامعہ نظامیہ کو جائے، وہاں کے صدر مفتی صاحب قبلہ سے ملاقات کرے، ان سے اس بارے میں پوچھے، اگر وہ جائز کا فتویٰ دے ضرور کرے، ناجائز کا اگر پہلو ہے تو قسم بخدا اس کو اپنے لیے زہر سمجھے، بلکہ زہر سے بڑھ کر سمجھے، کیونکہ زہر کھانے سے انسان کی جان جاتی ہے، حرام کی کمائی کھانے سے اس کی عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی نیکیاں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں ساری کی ساری رد کر دی جاتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں ہر حال میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر لقمہ حلال کے بارے میں ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کام لینا ہے۔